اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محترم ناظرین، آپ کا ہوسٹ مرید عباس۔ تو یہ ہمارا اسلام اور مولوی کا سیکنڈ اور دوسرا جو ہے یہ ایپیسوڈ ہے۔ تو ہم نے ڈسکس کی تھی اس میں کہ اسلام کیا ہے اور اس میں رد و بدل کیا ہے، اور ہم غدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ کتنی واجب ہے اور کہاں تک واجب ہے، اور کیا یہ پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کے نقصان کیا ہیں، کیا اس سے ہوگا، اس کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے اس ٹاپک میں۔ تو پہلا یہ کہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی تھی اس میں یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، آج وہ پیغام ان تک پہنچا دے جو میں نے تجھے دیا ہے۔ اگر وہ پیغام نہیں دیا تو تو نے رسالت کا کام نہیں کیا، اور ان لوگوں سے گھبراؤ مت، اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ منافق لوگ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا خوف نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا نگہبان ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو غدیر کا پیغام ہے پہنچانے کے بعد نقصان پہنچانے والے تھے۔ تو وہ کچھ لوگ تو تھے، جب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا خوف نہ کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے کہا کہ یہ کہاں تک جو ہے نا واجب ہے، کہاں تک یہ جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہاں تک پڑھنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا جائے؟ تو نہیں۔ یہاں پر احادیث میں روایات ملتی ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں جو کہا ہم نے مانا، آپ نے ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھایا، محمد الرسول اللہ پڑھایا تو ہم نے اس پہ عمل کیا، آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہم نے اس پر عمل کیا۔ تو یا رسول اللہ، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی بتایا ہم نے اس پر عمل کیا۔ تو کیا یہ ضروری تھا کہ جو علی کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی ولایت کا جو اعلان کیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا، اس کا نام حارث بن نعمان، یا نعمان بن حارث یا حارث بن نعمان، اس طرح کا نام روایات میں ملتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر علی کی ولایت کا اللہ نے اعلان کیا ہے تو اللہ کو کہو کہ میں نہیں مانتا ہوں تو اللہ مجھ پر عذاب کرے۔ اب دیکھو کچھ لوگ اس موضوع کو اتنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہ بھی پڑھیں تو کیا ہے، اسلام کیا چیز ہے، اسلام پہ غور کریں، اسلام کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر ضروری ہے تو ہم نے سب کچھ مانا، اب اگر میں یہ نہیں مانتا ہوں تو اللہ کو کہو کہ وہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ ابھی وہ کہہ کر پیچھے ہی مڑا، کہنے لگا کہ تم بد دعا کرو تو اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب کرے۔ تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک پتھر پھینکا اس پر، اور وہ فنار ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو ایسا ایک وقت پہلے بھی پیش آیا تھا جب کفار نے نبی پاک سے کہا تھا کہ اگر تم سچے رسول ہو تو اللہ کو کہو کہ وہ ہم پر عذاب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انت فیہم، کہ یا رسول اللہ ان میں آپ ہو، جب تک آپ ہو تو میں عذاب نہیں ان پر بھیجوں گا۔
تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے اور اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا اور ہم علی کی ولایت کا اقرار نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر عذاب نازل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ باقی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، علی کی ولایت کا جو اعلان ہے وہ اتنا اہم ترین اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے انکار کرنے والے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر مولا علی کی ولایت کے بارے میں کہ جب آخرت کا وقت ہوگا، آخری جب اعمال نامے سب کے ہو جائے گا، حساب کتاب سب کچھ ہو جائے گا، جب دوستی دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو تب بھی جہنمیوں کے لیے ایک آپشن ہوگا۔ اللہ فرمائے گا ٹھہرو، ان سے پوچھو کہ ان میں دل میں اگر علی کی ولایت ہے تو انہیں بخش دیا جائے گا، اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو وہ جہنمی کہیں گے، جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ آج ہمارے اعمال ہمیں جہنم میں لے جاتے اگر ہمارے دل میں علی کی ولایت نہ ہوتی۔ تو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم ترین اور احساس موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دیکھو مولا علی کی ولایت کے بغیر اللہ فرما رہا ہے اسلام مکمل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، غدیر کے مقام پہ، تو جب کچھ لوگ کلمہ ان کا کیسے مکمل ہو گیا، نماز، اذان، کوئی عمل مکمل ہی نہیں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا جائے گا۔ اور میں یہاں پر کچھ لوگوں سے کہوں گا کہ جو علی ولی اللہ کو تشہد سے نکالتے ہیں، تو جب علی کی ولایت کے بغیر اسلام مکمل نہیں اور اللہ کو وہ اسلام قبول نہیں جس میں علی نہ ہو، تو تمہاری نمازیں کیسے قبول ہیں؟